حوالے سے ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب اور ہمارے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ یہ بھی پابندی سے امیر اہل سنت کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مولانا آصف صاحب یہ بھی الحمدللہ آج کے ہمارے سلسلے میں شامل ہیں۔ ایک شروع میں ایک اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس ہوا شکر کے حوالے سے، اور نعمتوں کو شمار کیا جائے تو شمار نہ کیا جا سکے، اور جو نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالی ان نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، اور بہت ہی مفصل انداز میں امیر اہل سنت نے تفصیلاً اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں۔ مفتی صاحب سے اس میں یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم اس معاملے میں جو معاشرے میں جو ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ عادتاً یا رسماً جو ایک چیزیں ضائع کرنے کا، جیسے عام طور پر کھانا کھاتے ہیں تو جناب وہ پلیٹ میں چھوڑ دینا یہ ایک عرف سمجھا جاتا ہے، پانی پیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بچا دیں گے، جبکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان چیزوں کا ایک احساس دلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا جو انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ جناب اپنے انداز جو اختیار کرتا ہے بعض اوقات رہنے سہنے کے دیگر معاملات میں، ان معاملات میں معاشرے میں آپ کیا کمزوریاں محسوس کرتے ہیں اور اس میں کیا احتیاطیں ہونی چاہیے مزید اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ شکر اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر جو تاثر اور کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ شکر ہے، تو زبان سے کہنا یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کی جو صحیح صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق آپ شکر ادا کریں۔ اب نعمتیں مختلف مل رہی ہیں، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر زبان سے تو ادا کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان نعمتوں کو وہ ضائع بھی کر رہا ہے، تو حقیقتاً وہ ان کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ ایک عربی مقولہ ہے اور بزرگوں کا یہ قول ہے کہ النعم عوابد قیدوها بالشکر، کہ جو نعمتیں ہیں یہ جنگلی وحشی جانوروں کی طرح ہیں، ان کو شکر کے ساتھ قید کر لو، کہ اگر نعمتوں کو نہیں دیکھا جاتا، یعنی ان کی قدر نہیں کی جاتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نعمتیں بندے سے نکل جاتی ہیں، لہذا شکر ادا کرو، یعنی جیسا ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے ویسے ان کو استعمال کرو اور ان کو قید کر لو، ان کو اپنے پاس رکھو۔ تو ہمیں اصل میں شکر کے معنی کو سمجھنا چاہیے۔ تو نعمتوں کو ضائع کرنا حقیقتاً یہ ناشکری کرنا ہے، شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ تو جو بھی نعمت ہے اس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگائیں، جہاں اس کو استعمال کرنے کا ہمیں حکم ہے وہاں پر آپ استعمال کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاتھ پاؤں دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ویسے زبان سے بھی اس کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے اس پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس کا حقیقی استعمال ہے کہ کہاں اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے اس کا شکر ادا ہو سکے، اس کی نعمت کا شکر ادا کر سکیں، تو وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے کاموں کے اندر استعمال کریں۔ آنکھیں ہیں، نظریں ہیں، تو اچھی چیزوں کی طرف ہی ان کو لے کر جایا جائے، نظریں جو پڑھیں تو اچھی چیز پر پڑھیں، یہی حقیقتاً شکر ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، کسی بیماری کے سبب اسپتال میں داخل تھا، اور جب میں اس سے ملنے گیا تو دیکھا کہ بڑا کمزور ہو گیا تھا، اور بتایا اس نے کہ مجھے اس طرح کے امراض لگے، تو اس کے پاس گیس کا سلنڈر بھی رکھے ہوئے تھے، تو یہ بتایا کہ یعنی سانس لینے میں اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو پہلے میں جو سلنڈر استعمال کرتا تھا تو 450 روپے کا یہ سلنڈر آتا تھا، اب یہ کفایت نہیں کرتا تو لہذا مجھے بڑا سلنڈر منگانا پڑتا ہے 900 روپے کا، اور ایسا ہے کہ اب روزانہ یہ 900 روپے کی گیس مجھے لینی پڑتی ہے ورنہ میں سانس نہیں لے پاتا ہوں، گھٹن سی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہ میں سوچنے لگا کہ 900 روپے کی تو اس کو صرف یہ سانس لینے کے لیے یہ آکسیجن استعمال کرنی پڑتی ہے، اور آج اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کا میں کس طرح شکر ادا کروں. یعنی کہ یہ بھی کتاب میں شاید شکر کے فضائل میں ہی پڑھا تھا کہ بندہ جب سانس لیتا ہے تو یہ سانس لینا گویا اس کو ایک زندگی ملی، اور یہ سانس جو باہر نکلتی ہے تو یہ مطلب وہ سانس واپس لوٹی، اس لیے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سانس اندر ہی رہ جاتی ہے، باہر نہیں آتی ہے. تو لکھا گیا تھا کہ شاید کہ انسان جب سانس لے تو اس پہ بھی شکر ادا کرے، سانس باہر نکالے تو اس پہ بھی شکر ادا کرے. چھینک ہمیں آتی ہے تو چھینکنے پر الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، یعنی شکر ادا کرنا. تو اس کی وجہ بھی علماء نے بعض نے یہ لکھی ہے، ایک تو حکم ہے، سنت ہے، دوسرا وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو ہماری رگیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ کچرا جمع ہو چکا ہوتا ہے، مختلف چیزیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں، چھینک کے ذریعے یہ ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. بندہ چھینک مارتا ہے تو ان چیزوں کی صفائی ہو جاتی ہے. تو اس پر ہمیں حمد کرنے کا یہ حکم دیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی اہم موضوع تھا کہ جو آج مدنی مذاکرے میں ابتداً امیر علیہ سنت نے لیا، اور ہمیں بھی اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن مفتی صاحب اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں رب تعالیٰ نے، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، پکڑنے کی نعمت، تو اب ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگایا جائے. بالکل، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ حقیقی شکر ہے یہی کہ جو نعمت جہاں کے لیے ملی ہے اسی میں اس کو استعمال کیا جائے. دوسری بات یہ کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو زائل ہونے سے محفوظ رکھے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ نعمتیں زائل ہو جائیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں، لیکن شیطان کا جو انہوں نے انجام دیکھا تو اس کے بعد یہ بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں، جبریل امین کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے اور حجر اسود کی جو درمیانی جگہ ہے وہاں پر لپٹے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علیہ، کہ اے اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں وہ مجھ سے زائل نہ فرما، مجھ سے دور نہ فرما. بلعم بن باورا جو بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد و عالم گزرا، لیکن آخر میں اس طرح مرا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک رہی تھی، مشہور اس کا واقعہ ہے. تو بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کا ایسا انجام کیوں ہوا کہ اتنا بڑا مقام کے آنکھیں اٹھائیں تو لوح محفوظ کو دیکھ لیں، 12,000 طلباء اس کے پاس موجود رہتے تھے، پھر اس کا یہ انجام ہوا. تو روح البیان کے اندر ہے کہ جب یہ پوچھا تو بیان کیا کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا نہیں کرتا تھا کہ اس کی نعمتیں باقی رہیں، شکر ادا نہیں کرتا تھا، تو یہ نعمتیں اس سے ضائع ہو گئی. تو ایسا ہوتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں نعمتیں زیادہ ملیں گی، اور اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فراہمی ہے. اچھا، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ احساس نعمت ہم نہیں کر پاتے، کہ نعمتوں کا احساس اگر ہم ہونے لگے تو خود بخود شکر کے الفاظ منہ سے ادا ہوں گے، دل میں شکر کے جذبات آ جائیں گے. 2 دوست تھے، وہ کسی فرم میں جاب کرتے تھے. اب وہ فرم کمپنی والوں نے کوئی پروگرام رکھا اپنا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں، بڑا زبردست انتظام. اب وہ تھے تو غریب، لیکن چونکہ سارے ہی جا رہے تھے تو وہ بھی گئے. اب جا کے ایک دوست نے دوسرے سے کہا دیکھو یار کیا مزے کے ساتھ زندگی ہے، یہ جہاں پہ کھا پی رہے ہیں لوگ، دوسرے جو لوگ آئے ہوتے ہیں، اور کیا ان کی عیش و عشرت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہمیں دیکھو ہمیں تو تنخواہ بھی پوری نہیں پڑتی وغیرہ وغیرہ، ان کے نصیب لکھے گئے ہیں، ہمارے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو دوسرے دوست نے کہا کہ تم پہلے فارغ ہو جاؤ اس سے دعوت سے، پھر میں تمہیں کہیں لے کے چلوں گا. اب دعوت ختم ہوئی. دعوت ختم ہونے کے بعد قریب ہی ایک ہاسپٹل تھا، اب وہاں لے گیا. اب وہاں پر جب مریضوں کی حالت دیکھی تو
کوئی جناب دل کا مریض ہے تو کسی جگہ جناب وہ جگر کا مسئلہ ہوا ہے تو مریضوں سے ملے. اس دوست نے کہا کہ تم نے ان کو بھی دیکھا اور تمہارے دل میں آیا کہ یار جب ان کے نصیب لکھے جا رہے تھے تو ہم کہاں تھے. اللہ. تو یہ بتاؤ جب ان کی یہ بیماریاں لکھی جا رہی تھی تم کہاں تھے؟ تم ان کو دیکھ کے ناشکری نہ کرو. ان کا دیکھو کہ تمہیں ان بیماریوں سے عافیت میں رکھا گیا ہے. تو یوں ہم احساس نعمت اگر کریں گے نا کہ ہم اگر اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے جسم کے اندر دیکھ لیں کہ کتنی ہی نعمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کو بیٹے کی نعمت سے نوازا. کچھ ایسے ہیں جن کو بیٹے کی نعمت حاصل نہیں ہے. تو اب جس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا اس کی تربیت کرے. اب وہ کثرت عیال کا شکوہ لے کے بیٹھ جائے کہ جناب مجھے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نوکری صحیح نہیں ملتی. یہ بھی تو دیکھ کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا. کتنے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں. اچھا پھر کرائے کا مکان ہے تو نہیں یہ اپنا ہونا چاہیے. ان کی طرف دیکھو جو جھونپڑی میں رہتے ہیں، ان کی طرف دیکھو جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. اچھا گاڑی گئے اب ٹائر پنکچر، ارے یار روزانہ ہی پنکچر ہو جاتا ہے، پھر لگوانا پڑے گا. آپ کو گاڑی کے ٹائر کے پنکچر نے پریشان کر دیا. کبھی ان کو بھی دیکھو جو بسوں میں لٹک کے اپنے آفس جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں سٹاپ پہ کہ اگر یہ بس نکل گئی تو اگلی بس آدھے گھنٹے بعد آئے گی. آپ کا تو شاید ٹائر کی چینجنگ 10-15 منٹ میں ہو جائے، بہت زیادہ نہیں تو آپ تو چلے جائیں گے. آپ کو اتنی سی پریشانی بھی بہت زیادہ لگی، احساس نعمت نہیں ہوا. ان کو بھی تو سوچو جو صبح سویرے گھر سے نکل پڑتے ہیں. یار اگر ہم لیٹ ہوئے تو ایک بس نکل گئی، دوسری بس میں ہم لیٹ ہوں گے، پھر آفس سے مسائل ہوں گے. تو یہ احساس نعمت بھی اگر ہم کرنا شروع کریں تو شکر خود بخود دل میں پیدا ہونا شروع. صاحب اس بات پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی کہ بندے کو ہر حال میں رب کا شکر گزار رہنا چاہیے. کیونکہ جیسے اگر کوئی مالدار ہے تو روایت ہے نا کہ ان کی مالداری میں ہی عافیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی پسند فرمایا. اور کسی کو غریب ہے تو اس کی بھی قرآن کی شاید آیت ہے یا اس حدیث میں تو اگر وہ کچھ اگر اس کا یعنی وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو مالدار رکھا اس لیے کہ ان کی حفاظت، ان کے مالدار رہنے، میں نے ان کے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ ان کے لیے جو بہتری ہے وہ ان کے مالدار رہنے میں ہے. اور بعضوں کو میں نے غریب رکھا کہ ان کے غریب رہنے کے اندر ہی ان کے لیے بہتری ہے، ان کی حفاظت ہے. بعضوں کو میں نے مریض رکھا کہ ان کے مرض کے اندر ہی ان کے لیے عافیت اور بہتری ہے. بعضوں کو میں نے صحت مند رکھا کہ ان کے صحت مند رہنے کے اندر ان کے لیے بہتری اور عافیت ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریمی ہے کہ وہ اپنے کرم سے جس کو جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اب انسان یہ ہے کہ وہ اس کو بہتر سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے. آئیے کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم شیخ اتاری راجستھان بیکانیر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاءاللہ اپنی بہاریں لٹاتا ہوا اور ربیع الاوف کا مہینہ بھی جاری ساری ہے اور ہمارے ماشاءاللہ حاجی امین ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور آپ بہت ہی اچھے مدنی پھول عنایت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ہمارے مفتی صاحب بھی مدینہ ماشاءاللہ عزوجل. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ نماز کے اندر جیسے آج مسئلہ باپا نے بتایا اس کے اندر جیکٹ کے بٹن کھلے رکھنا کیسا ہے، برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کا شکریہ. جی مفتی صاحب اس حوالے سے بتا دیا کہ بہتر یہی کہ اسے بند ہی رکھا جائے، لیکن اگر کسی کے کھلے رہ گئے تو اس صورت میں نماز اس کی ہو جائے گی. ہمارے یہاں جو خصوصی مدنی مذاکرے میں عاشقان غوث اعظم شامل ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ کر جائے گھر سے کہ میں اپنی امی کے گھر پہ جا رہا ہوں، میں آپ کو وہاں پہ جا کے یہ کہوں گا کہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو، کسی کا طلاق ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرمائے گا. جزاک اللہ خیرہ. چھوڑنے کے الفاظ بھی طلاق کے الفاظ میں سے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ طلاق کے مسائل یوں مدنی چینل پر یا فون وغیرہ پر بیان نہیں کیے جاتے. آپ کسی سنی مفتی صاحب سے یا دارالفتہ اہل سنت سے براہ راست جا کر رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات سن کر پھر اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے.
اچھا مصعب، اس میں یہ اکثر امیر علیہ سنت کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طلاق کے یا اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا بہت رجحان ہوتا ہے، یعنی کسی سے بھی مطلب کوئی ایسی بات ہو تو یہ پوچھنے کا بھی جو انداز ہوتا ہے ہمارا، اچھا پھر پوچھا بھی اور پھر اس پر امپلیمنٹ بھی کروا دیا اور کہہ بھی دیا. تو کچھ اگر اس کی اور مزید اگر کچھ آپ نے ایسا محسوس کیا ہو کہ آپ دارالفت علیہ سنت میں ہوتے ہیں کہ اس کا آخر آپ اس طرح سے کیوں بار بار توجہ دلاتے ہیں؟ اصل میں کچھ جو موضوعات ہوتے ہیں وہ انتہائی سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنی متعلق کے لحاظ سے. ابھی طلاق کو لے لیں آپ، تو طلاق یہ ساری زندگی کے حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اللہ. یعنی اگر ان کی بات سن کر، کہ اس میں کئی پہلو ہیں جو پوچھنے پڑیں گے، ان کی بات سن کر میں کہہ دیتا کہ یوں ہو سکتا ہے اور یوں ہو سکتا ہے، 2 3 4 پہلو بتا دیتا، تو بعض اوقات تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مطلب کا موضوع لے لیتے ہیں. یا میں ویسے ہی ایک بات بتا دوں، میں نے ان کی پوری بات سامنے والے فریق کی سنی نہیں ہے، صرف ایک کی سن کر میں نے بتا دیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ممکن ہے کہ چونکہ فون یا واٹس ایپ یا یہ چینل، اس پہ پوری بات عام طور پہ واضح نہیں ہوتی، اور سوال پہ سوال بھی قائم ہوتا ہے. سوال قائم ہوتے ہیں، پھر وہ فریق ثانی کی بات سنی جاتی ہے. تو اگر بالفرض اللہ نہ کرے طلاق ہو چکی تھی، میں نے کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری زندگی نعوذ باللہ پھر حرام کام ہوتا رہے گا. اور بالفرض طلاق نہیں ہوئی تھی اور میں نے سن کے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، تو ایک حرام کو حلال کو حرام کر دیا گیا. تو اس میں انتہائی احتیاط کی یہ حاجت ہوتی ہے. دوسرا، بسا اوقات جو معاملہ ہوتا ہے وہ فریقین سے متعلق ہوتا ہے. ہر فریق اپنی بات بتاتا ہے کہ یوں 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 ہوا، لیکن اس نے خود سامنے والے کے ساتھ کیا کیا وہ واضح نہیں کرتا. جیسے ائمہ کے یا کمیٹی کے مسائل بعض اوقات اس طرح پوچھے جاتے ہیں، وہ اپنا تو مظلومیت کا رونا پورا بتا دیا، لیکن اس نے کیا کیا تھا سامنے والے کے ساتھ یہ بیان نہیں کیا. تو اب اس کے کہنے پر فتویٰ دے دیا، اس کے کہنے پر جو ہے وہ لکھ کر دے دیا، یہ جا کے ڈنڈورا پیٹے گا کہ میں نے فتویٰ لے لیا. پتہ چلے گا کہ جو آپ نے سوال کیا اس میں آپ نے سامنے والے کی بات تو ذکر ہی نہیں کی. تو اس سے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ وراثت کے مسائل ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے مال کا معاملہ، ایک ایک پیسے کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ حلال اور حرام کے اوپر ہے. تو اب ایک فریق آتا ہے اور وہ اپنی بات بتاتا ہے، اس کی بات سن کر یوں فتویٰ دے دینا، جبکہ معاملہ ڈسپیوٹڈ ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ جھگڑا ہے یہاں پر، سامنے والوں کا موقف کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اب اس کی بات سنے بغیر فتویٰ دے دینا یا ورثاء کی پوری معلومات ہوئے بغیر فتویٰ دے دینا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی کو حرام مال دے دیں گے، کسی کا مال ضبط ہو جائے گا، کسی کو کم مل جائے گا. تو یہ نتائج سامنے آتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ مفتی کا منصب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھی طریقے سے بات کو سن لے. بالخصوص جو ہمارا زمانہ ہے، ہمارا دور جو ہے، اس میں تو ان باتوں کو سننا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا زمانہ اس طرح کا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. وہ شریعت مطہرہ سے بھی اگر رہنمائی لیتے ہیں تو یہ رہنمائی صرف مطلب کی ہوتی ہے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہر ایک کی بات میں نہیں کرنا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کہ وہ لیتے بھی ہیں تو اس لیے کہ سامنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ بھئی ہم شرعی فتویٰ لے کر آئے ہوئے ہیں. حقیقتاً ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں تو وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تو کہتا ہے کہ یہ بات یوں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو اتنی صاف اور صریح بات ہے کہ جو سامنے والا آپ کو کہہ رہا ہے نا یہ بات کہ وہ چیز آپ کو دے نہیں رہا، تو یہ تو صاف صاف ظلم ہے، اس پر تو کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں فتوے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے، اس کا موقف کیا ہے، وہ اس کو سنا نہیں ہوتا، تو اب اس کو ہم فتویٰ اٹھا کے دے دیں تو وہ تو فتویٰ لے جا کے تشہیر کر دے گا، لوگوں کے درمیان پھیلا دے گا، پتہ چلے گا کہ سامنے والا ظلم نہیں کر رہا تھا. تو اس لیے ان باتوں کا پوچھنا یہ ضروری ہوتا ہے. بغیر اس طریقے سے اگر بتا دیں گے، ہم تو بری و ذمہ ہو بھی سکتے ہیں کہ ہمارا کام ہے سوال سننا، سوال سن کے جواب دینا، لیکن جو پوچھنے والا ہے وہ ایک خرابی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس لیے احتیاط برتی جاتی ہے. اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بڑی خوبصورت مطلب یہ ایک طریقہ کار ہے کہ الحمدللہ اس میں یہ احتیاط امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ہم مدنی چینل پہ بارہا یہ انداز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں جو ابھی جو بات ہو رہی تھی، الحمدللہ ایک ہمارا موضوع آج کے جو شعبے سے ریلیٹڈ بھی تھا، جو 3 دن کا سنتوں پر اجتماع شروع ہوا امام صاحبان کے حوالے سے.
تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے اس میں امام صاحبان کو بالخصوص بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے کہ اگر ہر دل عزیز بننا ہے اور سرداری ہے، بادشاہت ہے، تو وہ کیسے انداز اختیار ہوں گے. تو ان ساری باتوں میں ایک جو بڑی خوبصورت بات امیر علیہ سنت نے فرمائی وہ یہ کہ اپنوں کے خلاف یہ میں نے کبھی محاذ نہیں بنایا. یعنی اپنی طبیعت آپ نے بیان فرمائی کہ جو اپنے سنی ہوتے ہیں تو ان کے خلاف میں نے کبھی بھی محاذ نہیں بنایا، یعنی کبھی اپنی طبیعت میں پایا ہی نہیں. تو یہ بھی ایک شریعت کو بڑا مطلوب ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی یہ سوچ بنائے کہ بلا عذر شرعی کسی کے خلاف، جیسے بعض کی یوں عادت ہو جاتی ہے ہماری گفتگو، ہمارے انداز، ہمارے معاملات سے کسی کی عزت تلف ہوتی ہو، عزت کا ککرا ہوتا ہو، یعنی جس طرح سے بھی ایک انسان کو بے عزت کرنا ہوتا ہے، تو وہ چاہے اس کے واٹس ایپ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، کوئی بھی ایسی کمزور بات اگر اس کی ملتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم حق پر ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایک امیر علیہ سنت نے آج کے موضوع میں یہ انداز بتایا کہ چونکہ یہ جو شعبہ ہے اگرچہ اہم شعبہ ہے اور اس سے جو تعلق رکھتے ہیں کمیٹی کے حضرات یا دیگر وابستگان، ان کو چاہیے کہ اس منصب کی بڑی عزت کریں، بڑا قدر کریں اور اس میں جتنا ممکن ہو اپریشیٹ کیا جائے اور ان کے متعلق جو ہے وہ اپنے دل کو بڑا رکھیں اور سہولتیں بھی ہونی چاہیے. لیکن اس میں ساتھ ہی امیر علیہ سنت چونکہ ایک اہم شعبہ اور دعوت اسلامی کے یہ مجلس ائمہ کے تحت امام صاحبان اور یہ سب چونکہ مدنی مرکز میں ان کا ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک بڑا پیارا موضوع آپ نے لیا کہ اپنوں کے خلاف محاذ نہیں بنانا. یہ لکھ لیں، یہ سمجھ لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو جنرلی اگر مفتی صاحب اس میں عام طور پر بھی ہم اپنی زندگی میں رشتہ داروں کے خلاف اور پڑوسیوں کے خلاف یا آپس میں دوستوں یا میاں بیوی کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، جائیداد میں بعض اوقات جو بھائی بہنوں میں مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اگر ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک وہ بنا لے انداز تو جی، شریعت مطہرہ کا جو ایک مقصد اعظم ہے وہ ائتلاف قلوب ہے، یعنی دلوں کے درمیان الفت کو پیدا کرنا. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کی حکمت ہی علماء نے یہ بیان کی کہ اس کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلیم سے کہا، ایک جامع کلمات میں سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کا جو مقصود ہے، شریعت کا جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ دل آپس میں ملے ہوئے رہیں، دل دور نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو ائتلاف قلوب ہے، دلوں کا آپس میں ملنا ہے، وہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے سے ہوگا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کون پسند کرے گا کہ میرا کوئی مخالف ہو؟ کون پسند کرے گا کہ میری باتیں جو ہے وہ پھیلائی جائیں، میری برائیاں عام کی جائیں؟ تو جب اپنے لیے بات پسند نہیں کرے گا تو پھر اپنے بھائی کے لیے بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا. تو ہماری زندگی کا مقصد، ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے اچھائی یہ چاہیں. ہمارے بعض اسلاف کے بارے میں اس حدیث پاک کی شرح کے تحت لکھا ہے کہ وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے جوتے ان کے بھائی کے جوتے سے اچھے ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کے دل کے اندر کوئی بات اس طرح کیا. وہ پسند یہ کرتے تھے کہ ہمارے جوتے ایک جیسے ہونے چاہیے، یعنی جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا رہوں. اور اس میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ طبعی طور پر ہونی چاہیے. ایک تو عقلی ہے کہ عقل کے ذریعے بندہ یہ سوچتا ہے، لیکن یہ چیز اس کی طبیعت کے اندر آ جانی چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے فوائد خود اس کی ذات کو حاصل ہوں گے. تو جب فوائد اپنی ذات کو حاصل ہوں گے تو پھر طبیعت کے اندر یہ چیز بندے کی آ جائے گی. تو طبعی طور پر اس کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک بڑی پیاری بات ہمارے حاجی شاہد بھائی نے بیان میں نوٹ کروائی تھی کہ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کپڑے کے تاجر تھے، جبے وغیرہ فروخت ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ کی دکان پر 5 درہم کے بھی جبے تھے، 10 درہم کے بھی جبے تھے. تو آپ کی غیر موجودگی میں جو غلام تھا اس نے 5 درہم والا جبہ 10 درہم میں بیچ دیا.
تو جب آپ آئے اور پتہ چلا تو اب عام طور پہ تاجروں کو پتہ چلتا ہے تو شاباشی دیتے ہیں. اب یہ سارا دن اس کو ڈھونڈتے رہے نا، اس دیہاتی کو جو خرید کر گیا تھا. بہرحال اس کو ڈھونڈ لیا. اب اس کو جا کر کہا کہ بھائی وہ غلام نے 5 درہم والا جبہ آپ کو غلطی سے 10 درہم کا بیچ دیا ہے. تو دیہاتی کہنے لگا جی میں تو راضی ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہا نہیں، جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں میں آپ کے لیے پسند نہیں کروں گا. تو اب 3 باتیں اپنا لیں، یا تو 10 درہم والا جبہ لے لیں مجھ سے، یا پھر یہ کہ مجھ سے 5 درہم لے لیں، یا مجھے میرا جبہ واپس کر دیں، اپنے 10 درہم لے لیجئے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ حضرت پھر ایسا کریں آپ 5 درہم مجھے دے دیں. تو آپ نے 5 درہم دے دیا. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو کہا اللہ یہ وہ کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہوتی تو ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اسلاف کا جیسا مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی. اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ طبیعتاً ہمارا ایسا ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جناب میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ اس لیے مسکراؤں کہ بھائی میں ذرا مشہور ہو جاؤں. ایسا ہو ہمارا انداز، طبیعتاً ہماری ایسی نرمی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی ایسی بات کہہ بھی دے اور کوئی ایسا چغل خور آ کر ہم کو ہمارے کان بھرے کہ بھائی تمہارے فلانے نے یوں کہا ہے، تو ہمیں نرمی اختیار کرنی ہے. جی آصف بھائی. وہی جو بات بتائی نا جوتوں والی، وہ بھی حیران کن تھی کہ میرے جوتے میرے بھائی سے اچھے نہ ہو، بھائی کے جوتوں سے. تو کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان جو ہے بڑی بڑی باتوں سے بڑا نہیں بنتا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا بنتا ہے. تو ہمارے اکابرین تو وہ کہ گھر میں چوہے آ گئے تو خادم نے عرض کی کہ حضور بلی پال لیں تاکہ یہ چوہوں سے جان تو چھوٹے. انہوں نے کہا بلی تو میں پال لوں گا لیکن یہ چوہے ڈر کے جائیں گے کہاں؟ میرے پڑوسی کے گھر پہ. تو جس چیز کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے پڑوسی بھائی کے لیے کیسے پسند کروں؟ اور یہ جو اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے ارد گرد لوگوں پہ تبصرہ کرنا، لوگوں کی خامیاں بیان کرنا، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہو جاتی ہے. وہ پھر انہی کی فکریں کرتے رہتے ہیں. لوگ بھی ان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ بتاؤ کسی اور کے بارے میں، آج بتاؤ اور کے بارے میں بتاؤ. پھر جب ان کی فکر کسی کو ہوتی ہے نا تو چوٹ جب اپنے اوپر بڑھتی ہے، تب آواز جب نکلتی پھر پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بارے میں کس کس طرح کے تبصرے کیے ہوتے ہیں. اللہ. تو کاش ہم سراپا خیر بنے. آمین. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سراپا خیر ہے، اس سے مائنس بات نہیں ملے گی، نہ یہ ہماری کسی مائنس بات کو پھیلائے گا، نہ اس کو عام کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو تھوڑی سی بات ملے وہ بقیہ باتیں اپنے پاس سے ملا کے پورا ایک اسکینڈل کھڑا کر دے گا. اچھا تو کاش. آصف بھائی کی بات سے ایک بات اور سمجھ میں بھی آ رہی ہے جی جی کہ اپنی طبیعت میں اگر ہم ایسی چیزیں لاتے، یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ذات میں تو اس کا مظاہرہ ہوتا ہی ہے. عام طور پر امیر علیہ سنت کا صدقہ نصیب ہوا ایسے اسلامیہ کو میں جانتا ہوں جی جی کہ اگر ان سے کوئی خلاف بات کر لینا تو وہ بھی ان کو دیکھا ہے کہ نہیں سنتے کہ مطلب اگر کوئی کسی کے خلاف کوئی بات کر جائے یا کبھی کوئی ہم نے ہی بات کرنے میں کوئی ایسی کمزور بات کر دی تو وہ باقاعدہ اس کی اصلاح کریں گے کہ بھائی آپ نے یہ جو بات کی ہے کیا آپ نے اس کا کنفرم کیا ہے اس طرح سے. اور یہ واقعی جو ہمارے ائمہ کرام ہیں اور دیگر جو ہمارے اسلام بھائی 3 دن کے لیے آئے ہیں، یہ غیبت کی تباہ کاریاں جی جی. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری زبردست رہنمائی کر سکتی ہے کہ اس کتاب میں ایسی بہت ساری مثالیں کہ جس کو اگر ہم اپنی ذات میں شامل کریں تو انشاءاللہ بہت برکت ملے گی. آئیے کال شامل کرتے ہیں. میرا نام ارشد ہارون، میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم مسجد میں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ہم نماز پڑھ کر واپس آ جائیں وہ بہتر ہے، یا ہم وہاں نماز پڑھ کر وہاں کی خامیاں دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفتی صاحب برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول عطا کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی خامیاں دیکھیں، اپنی خرابیاں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اسے دور کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کی خامیاں دیکھیں گے تو اپنی خامیوں پر نظر نہیں جائے گی. اپنی خامیوں پر نظر ہوگی تو دوسروں کی خامیوں سے پردہ رہے گا. تو ہمیں اپنا گھر کفایت کرے. ہاں اگر واقعی آپ ایسے کوئی رہنما ہیں
اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو برائیاں خرابیاں نظر آتی ہیں اور آپ اس کو دور کرنے پر یا کروانے پر قادر ہیں، تو ٹھیک ہے کہ ان خامیوں کا تذکرہ ایسے افراد کے سامنے آپ کریں یا خود ان خامیوں کو دور کرنے کی آپ کوشش کریں یا ان افراد کے سامنے کریں کہ جو ان خامیوں کو دور کر سکتے ہوں۔ خامیاں دیکھنا کہ مسجد میں بلب نہیں جل رہا، مسجد کا جو ہے وہ نل خراب ہو گیا ہے، تو پوری جو ہے وہ گلی کو بتا دینا، اعلان کر دینا، سب کو بتاتے پھرنا، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ واقعی بلب خراب ہے، پنکھا خراب ہے، نل خراب ہوا ہے، کوئی اور چیز خراب ہے، تو کسی گلی والے نے کرنا نہیں ہے، مسجد انتظامیہ نے کرنا ہے۔ آپ مسجد انتظامیہ کو اس کی خبر دے دیں۔ ماشاءاللہ، ایک اور کال شامل۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو مدنی مذاکرے میں بھی ہوا تھا اسی سے متعلق کہ حرام مال سے کاروبار شروع کیا تو وہ حرام مال جو جس سے شروع کیا تھا وہ صدقہ کر دیا یا اس کے ورثاء کو یا اسے ہی واپس کر دیا، اور جو نفع ہوگا وہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، اس لیے اس وقت بھی یہی عرض کی گئی تھی کہ اس کے لیے براہ راست فون پر دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں تاکہ ڈیٹیل لے کر پھر اس حوالے سے جواب دیا جا سکے۔ ایک اور کال شامل۔ میں محمد آفتاب تاری بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم لوگ جو قسمیں وغیرہ کھاتے ہیں، کبھی قرآن کی کبھی اللہ کی، اس طرح کے حوالے سے قسمیں جھوٹی سچی جیسی بھی ہوتی ہیں، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قسم جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت جیسے رحمان رحیم، اس صفت کی قسم کھائی یا قرآن ہی کی قسم کھائی یا مطلق قسم کھائی، کوئی اور چیز نہیں بولی میں قسم کھاتا ہوں، تو اس سے قسم ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قسم اگر ماضی کی کھائی ہے یا حالی کی کھائی ہے کہ ماضی میں میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ میں یہ کام نہیں کرتا، تو اگر تو سچ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹ بولا ہے تو گناہگار ہوں گے، لیکن اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ قسم جس پر کفارہ کی صورتیں بنتی ہیں وہ بنتی ہیں مستقبل کی، کہ اللہ کی قسم کھائی کہ فلاں کام کرے گا، قرآن کی قسم کھائی کہ فلاں کام کرے گا، یا ویسے ہی کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں فلاں کام کروں گا، اب وہ کام نہیں کیا یا نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور وہ کام کر لیا، تو اب اس کے اوپر کفارہ لازم آئے گا۔ کفارہ غلام کو آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا، اور چاہیں تو اس کی جگہ پر 10 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر دے دیں، اور جو اس کی بھی قوت نہیں رکھتا، اتنا غریب ہے، تو پھر مسلسل 3 روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اس بارے میں امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی ہے، قسم کے بارے میں مدنی پھول، اس کا بھی مطالعہ آپ فرما سکتے سوال ہیں۔ جواب قسم کے بارے میں سوال جواب۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک۔ انشاءاللہ کل بھی مدنی مذاکرے کے بعد حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھیے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ